حضرات محترم، ایک دفعہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک ہمارے دوست ہیں چودھری عنایت صاحب، وہ تشریف لائے انگلینڈ سے۔ انہوں نے آ کے حضور ضیاء الامت سے ملاقات کی اور ان سے عرض کی، سوال کیا کہ یہ جو کچھ آپ نے بنایا ہوا ہے یہ کس لیے ہے، یہ کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے ایک جال لگایا ہوا ہے اس امید پہ کہ کوئی جامی پھنس جائے، کوئی بزرگان دین کے نام لیے کہ مجھے تو ان کی انتظار ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آئے اور آ کر اس امت کی قسمت کو بدل دے۔ ہم یہ شب کرم بھی اسی لیے کرتے ہیں، اور میں اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی اہل سنت کے در نایاب ہیں، قیمتی موتی ہیں، وہ تلاش کر کے لائق ہیں۔ ہماری جتنی مجالس ہوتی ہیں ان میں روٹین کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن میں اپنے ان دوستوں کو شب کرم کے محتمم حضرات کو اور الکرم فرینڈز کے ساتھیوں کو محبت اور پیار کا سلام دیتا ہوں کہ وہ کبھی ڈیرہ اسماعیل خان سے، کبھی کراچی سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے وہ تلاش کر کے علم کے موتی لے آتے ہیں۔ اور آج کا ہماری یہ رات کی جو مجلس تھی، اس میں پروفیسر ابرار حسین، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کہوں سے علوی، پتہ نہیں آپ کے ارادہ آپ کے والد گرامی کے نام کے ساتھ تھا، تو میرا دل کہتا ہے کہوں پروفیسر ابرار حسین سیالوی۔ تو یہ ایک اعزاز ہے۔ ہمارا پیرخانہ جو حلا کا پیرخانہ نہیں ہے، وہ علم و فضل والوں کا پیرخانہ ہے۔ وہاں بڑے بڑے لوگ آ کے اپنی علم کی کجیوں کو درست کر کے جاتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ نسبت ہونا، ان کے ساتھ یہ اعزاز کی بات ہے۔ آج ہمارے اس عزیز نے جو گفتگو کی، اس کا ایک ایک جملہ میرے دل کو ٹچ کرتا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حضور ضیاء الامت جس طرح آپ ہر جمعرات کو حفلہ فرماتے اور ندوۃ الطلبہ اس میں آپ گفتگو فرماتے اور اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو یہ بیان کرتے کہ میں تمہیں اس لیے نہیں پڑھا رہا تم بڑے خطیب بن جاؤ، میں اس لیے نہیں پڑھا رہا کہ تم بڑے عالم بن جاؤ، میں تو اس لیے کر رہا ہوں میرے نبی کے اس دین کی نوکری کے قابل ہو سکو۔ تو الحمدللہ مجھے ازاد خوشی ہے، آج ایک پروفیسر ڈاکٹر ناصر الدین صدیقی صاحب تشریف فرما ہوئے، جو ہمارے ہی ڈاکٹر اسرائیل صاحب کے استاد بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی صاحبزادہ ظہیر الدین صاحب تشریف لائے۔ ہمارے لیے ایک تو وہ بڑے خوبصورت ہیں، دوسرا ہمارے ہمیشہ ہی عزیز رہے ہیں، محبوب رہے ہیں۔ تو بالخصوص میں ڈاکٹر صاحب کی اس خوبصورت گفتگو کو میں اپنے بچوں کے لیے سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا وہ جیسے نا ٹھکورنا ہوتا ہے کسی کو آنے والے وقت کے لیے، تو طلبہ کو ٹھکور رہے تھے، ان کو تیار کر رہے تھے، ان کی ذہنی پختگی اور بالیدگی کی طرف ان کو بلا رہے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا نا وہ جو ہے بچوں کو جانا چاہیے اس میں، جی جوڈیشری میں اور بیوروکریسی میں اس میں جانا چاہیے، تو واقعی جانا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو دوسرے دوست ہیں وہ یہ اہتمام کرتے ہیں، وہ بچوں کو تیار کرتے ہیں، اور میں ایک جماعت کو جانتا ہوں جس جماعت کے الیکشن میں 1.5 سے 2 بندے ہوتے ہیں،
پورے پاکستان میں ان کے ہاں 1.5 سے 2 بندے ہوتے ہیں جو جیت کے آتے ہیں، جو اس کے علاوہ باقی کوئی بندہ ان کا جیت کے نہیں آتا. وہ پناہ ڈھونڈتے ہیں بڑی جماعتوں کی کہ اس میں سے ہم آئیں تو کامیاب ہو جائیں. ایک بار ایک بڑی جماعت ناراض ہوگی تو اس کے بعد 1 سے 1.5 بندے سے زیادہ ہے ہی کوئی نہ ان کے پاس. لیکن ایک چیز ان کے پاس ہے، وہ جتنے بھی ہمارے سیکٹری ہوتے ہیں، ہماری محکموں کے ڈپٹی سیکٹری ہوتے ہیں، اس کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان سے تعلق ہے. آپ جب جائیں بے شک مسلم لیگ کی حکومت ہو لیکن کام کرنے والے لوگ ان کی ہوتے ہیں. تو یہ ہیں ایسی چیزیں. تو ہمیں اپنی ان تکلیفوں کا احساس ہے، ہمیں اپنی ان کمزوریوں کا علم ہے. اسی لیے ہم نے جب یہ طے کیا کہ انشاءاللہ العزیز ہم یونیورسٹی کا آغاز کریں گے، ہمیں تو مفت میں یونیورسٹی نہیں ملی. 2005 سے لے کے 2022 تک ہم اس کی کوشش میں لگے رہے 17 سال، اور پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، تو میں نے اس میں شریعہ اور لا اس کو لازم کیا کہ اگر شریعہ پڑھیں گے تو ساتھ لا بھی پڑھیں، وقت کا موجودہ جو قانون ہے وہ بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں انصاف کی کرسی پہ بٹھایا جائے تو آپ کو یہ ذمہ داری انصاف کی ادا کرنے کی صلاحیت. تو انشاءاللہ العزیز ہم جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا پہلے بھی اس کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے، لیکن ہم پھر زیادہ کوشش کریں گے کہ انہی صلاحیتوں کے ساتھ آپ آگے بڑھیں. اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کو اس طرف لگاتے رہیں، ان کی اندر ذوق شوق پیدا کرتے رہیں. تو میں انشاءاللہ اپنی ذمہ دار اور اپنی انتظامیہ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے جو نوجوان فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اپنے پروگراموں میں بلایا کرے اور ان سے رہنمائی لیا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکتیں ڈالے. آپ کی اس ساری گفتگو نے آپ کا مقام، آپ کی عزت ہمارے دل میں بہت بڑھا دیا. ہم دعا گوئے، ہم بھی اسی لیے یہ سارا نظام کوشش کرتے رہتے ہیں کوئی ایک آ جائے اور اس کی ایک بات ہماری قسمت بدل دے. کوئی ایک انسان آ جائے جو امت کی رہنمائی کے قابل، کوئی ایک فکر لے کے آئے جو ہماری رہنمائی کر سکے. تو یہ بھی ہمارا بھی یہ جال ہے کہ اس میں کوئی تو آئے گا، کوئی تو پھنسے گا، کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا جو آگے ہماری ضرورتوں کی کفایت کرے. اللہ آپ سب کو خیر و برکت سے رکھے. شب بیداری کا معنی تو ہوتا ہے ساری رات، اور ہم ایسا کرتے رہے، لیکن موسم بہت ٹھنڈا ہے اور مجھے بھی ابھی اسی وقت ایک سفر پہ جانا ہے. تو اس لیے میں اس تقریب مبارک کو یہیں ختم کر رہا ہوں اور دعا گو. ہمارا معمول تو یہ تھا کہ ہم گفتگو کے بعد قوالی بھی کرواتے ہیں، کیونکہ ہم سلسلہ چشتیہ عالیہ کے حضرات ہیں، تو ہماری قوالی بھی ہماری غذا، تو وہ بھی ہم کرواتے ہیں. ہم یہاں صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں، ذکر کی مجلس بھی قائم کرتے ہیں اور تہجد کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، اور پھر جا کر فجر کی نماز پڑھ کے ہم رخصت ہوتے ہیں. لیکن میں تو کافی بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے مجھے تو ٹھنڈ بھی بہت لگتی ہے. تو رات کافی 11-12 بج گئے ہیں. میں اسی پہ آج کی اس مجلس کا اختتام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ فروری کا مہینہ ہوگا تو اس میں روز ٹھنڈ کم ہوگی، تو ہماری وہ جو مجلس ہوگی ہم اس کو لمبا طویل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو تھوڑا وقت ہے اس میں بھی برکت ڈالے اور ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور کرے، ہماری دماغی
پیمردگیاں اور یولیدگیاں اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے سٹیج پہ ایسے لوگ آئیں جو وقت کا ضیاع نہ کرے، وہ امت کی رہنمائی کرے، اس کو امید دلائے، اس کو امکانات بتائیں کہ ہمارے لیے اللہ نے بے حساب امکان رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سبق کو یاد بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بار بار تکلیف بھی دیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، دعا فرما دے اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے وہ دوست جو بہت دور سے سفر کر کے آتے ہیں، اور ہمارے وہ دوست جو ملک سے باہر نیٹ کے اوپر ہمارے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، میں ان سب کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں خیر کی دعا کرتا ہوں، برکت کی دعا کرتا ہوں، ان کی ضرورتوں کی کفالت کی دعا کرتا ہوں۔ جن کی اولادیں نہیں ہیں، میرا مالک ان کو اولاد نرینہ صالح اور صحت مند اولادیں عطا فرمائے۔ جن کے پاس رزق کی کمی، انہیں رزق کے حلال فراخ عطا فرمائے۔ جو میری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے لیے کوئی رشتے نہیں ہیں، مالک ان کو بہترین گھر ور عطا فرما۔ میرے پروردگار، ہم کمزور لوگ ہیں، ناقص لوگ ہیں، ہماری ان چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ ہمارے وہ دوست جو دور دراز کا سفر کر کے یہاں آتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں خیر کے راستوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، مالک ان کی ذات میں، ان کے علم میں، ان کے وجود میں برکت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مالک میرے شہر پہ اپنا کرم فرما دے، میرے اس علاقے پہ میرے جو دوست احباب رہتے ہیں ان کی عزتوں میں اضافہ فرما۔ میرے وہ کوچوان جو ٹانگا جھلاتے ہیں، رزق کماتے ہیں، میرے وہ دوست جو چنچی چرا کے اپنا رزق حلال فراخ کماتے ہیں، اپنے بچوں کی روزی کا بندوبست کرتے ہیں، ان کی یہ زندگی کی کلفتیں مشکلیں آسان فرما، محتاجیوں سے محفوظ فرما، بے بسی سے محفوظ فرما، مایوسیوں سے محفوظ فرما، بے برکتیوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آج میں وہ نیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں وہ بڑے دگرگوں ہیں، تو میرا ایک بھانجا جو ہے وہ برسٹل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا اس نے، آج وہ صبح سویرے اپنے ملک کی گنجلکوں کو دور کرنے کا وہ طریقہ بتا رہا تھا، تو میرا دل خوش ہو رہا تھا کہ حضور علممند کے بعد نواسے اور حضور امیر الصالحین کی اولاد آج ہر دور میں ہر فیلڈ میں رہنمائی کا فریضہ ادا کر رہی ہے۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استر عیبی یا ستار العیوب، اغفر ذنبی یا غفار الذنوب، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على حبيبي خير خلقي ونور عرشي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔